ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ غرقاً، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ کدھر، کا الی حمیم و غساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا۔ گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گاٹھ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گاٹھ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ دو وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لی۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے، کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔
قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے، پر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا القبور بعثرت، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا ہے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہ اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ان جبریل نو پتہ لگ گیا لوی ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ سو ایسے ایسے کانپے گئے، در 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 در، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اور بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم۔ ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ تو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا، آدھا بول بھی نکلتا۔ اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی؟ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی۔ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا،
دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا، کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، اور کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من هو مصطف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، اندھیر، سبھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہیکٹر نہیں چل رہی، کوئی خربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے۔ یا اللہ ایڈی دور تیرے نہ گل کے میں کرنی ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس پر تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا، آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سیلے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا،
اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہو۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ